شب برات سے پہلے ماہ شعبان المعظم کی آج 8 تاریخ کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے کہ اس دن میں اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی قسمت کا بھی بند تالا کھل جاتا ہے، اس کا مقدر بھی سنور جاتا ہے، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بڑے مقدر والا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کا ہم پورا سال بے دردی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اور جو بندہ یہ کرے گا اسی سال 2025 میں لاکھوں نہیں کروڑوں بھی چاہے گا تو اللہ عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اس عمل کو کہتے ہیں غیبی مدد کا عمل، اور جو غیب سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کو ایسی جگہوں سے اچانک اتنا رزق ملنا شروع ہو جائے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہ گیا ہو، تو پھر آج آپ اس جمعۃ المبارک کے دن اس مختصر سے عمل کو کر لیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ ہر بار نہیں۔ دیکھیں یہ عمل بہت سارے لوگوں تک پہنچے گا لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے۔ چند ایک لوگ ایسے ہوں گے جو اس عمل کو کر کے اس دن کی برکتیں حاصل کر لیں گے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن ہے کہ جس کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے، جس کی فضیلت کے لیے کہ سارے دنوں کا سردار اس دن کو کہا گیا ہے۔ یعنی کہ جمعے کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال بھی نہیں کیے جاتے، اور جمعہ میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جو بندہ لاکھوں کروڑوں بھی مانگے گا، مقروض ہے تو اس کو قرضے سے نجات مل جائے گی، جتنا بھی اس کے اوپر قرضہ ہے۔ اس عمل کے بعد کبھی اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں چڑھے گا۔ دیکھیں ہم سب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، آپ ضرور اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آسان سا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ ذرا سن لیجئے گا، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی، چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں گھر کے بچوں کو بھی یہ عمل کروا لیں۔ ایک اس میں مبارک کو سنیے گا جس کے اندر رزق ہی رزق ہے، جس کے اندر دولت ہی دولت ہے، جس کے اندر بندے کو اللہ غنی فرما دیتا ہے، اور ایسی غنا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے، اور اس بندے کی پھر کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، آج ماہ شعبان المعظم کے اس جمعہ میں جو شب برات سے، جو نجات والی رات سے پہلے جمعہ کا دن آ چکا ہے، تو اس عمل کو ضرور کر لے۔ آپ جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، جدھر بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، رات میں یا دن میں، اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں، سفر کر رہے ہیں تو حالت سفر میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کو ایک مرتبہ زندگی میں نہیں، سال میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے۔ بس آپ نے یہ دن یاد رکھنا ہے، جو بھی شب برات سے پہلے جمعہ آئے گا، یعنی 15 شعبان سے پہلے جو بھی جمعہ کا دن آئے گا، آپ نے اس جمعہ میں اس عمل کو کر لینا کرنا ہے۔ اب وہ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، تو آپ اس عمل کو کر کے وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہر شخص کو طلب اور حاجت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ شریف سے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا 21 مرتبہ۔ جب یہ عمل پڑھنا ہے تو 21 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے، جس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے تو جو درود پاک کی تعداد بتائی ہے آپ نے اس کے اندر بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جس آدمی کا کاروبار بند ہو گیا ہے، روز بروز نقصان اٹھا رہا ہے، وہ اس عمل کو کرتے ہی کاروبار کھل جائے گا۔ اس نے نیت کرنی، یا اللہ جو بھی میرے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، جو بھی بندشیں ہیں، تو اپنے حبیب کا صدقہ ساری دور فرما دے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام مصیبتیں آپ کی زندگی سے خارج ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ عمل کرنے والا شخص زندگی بھر کی محتاجی سے بچتا ہے۔ جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس کو بار بار پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان
کے لیے بھی یہ عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے. جو مقروض ہیں, جو اپنا قرضہ نہیں ادا کر سکتے, وہ یہ لوگ عمل کر لیں, انشاءاللہ تعالی ان کو اتنا پیسہ ملے گا نا کہ وہ خود آگے دوسروں کو صدقہ دیتے رہیں اور مال و دولت نشاور کرتے رہیں, پھر بھی ان کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا, دولت نہیں ختم ہوگی. اب دوستو آپ نے درود پاک پڑھا, درود پاک کی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے. اور اگر تو آپ کو دوران وظیفہ, صاحب زیر اگر آپ پہلے وظائف کرتے رہیں اور آپ کو وظیفے کے دوران بہت سارے شیطانی خیالات وسوسے تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اور شیطانی چیزیں ذہن کے اندر بار بار آ جاتی ہیں, غلط چیزیں, تو پھر آپ نے عمل کرنے سے پہلے ایک دو باتوں پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ یہ شیطانی خیالات آپ کو نہیں آئیں گے. آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ الفاظ پڑھ کر پہلے دائیں کندھے کی جانب پھر بائیں کندھے کی جانب تھوک دینا ہے. تھوکنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں, یہ نہیں کہ تھوکی آپ نے پھینکنی اپنے اوپر, نہ, اس سے شیطانی خیالات وسوسے ختم ہو جائیں گے اور آپ 100% عمل کے اندر کامیاب ہو جائیں گے, اس وظیفے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں یہ وہ دن ہے کہ جس کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی ایک سورت کو نازل فرمایا, یعنی سورۃ الجمعہ. اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک سورت کے اندر اس کا بار بار ذکر کیا گیا. حامیم جو سورت ہے اس کے اندر اس مہینے کا تذکرہ موجود ہے. تو یہ دن بھی اور یہ مہینہ بھی, ان دونوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے. تو دوستو یہ وہ دن ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس دن کی بہت فضیلت بیان کی گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا, اسی دن انہیں وفات دی. اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر بندہ رب کی بارگاہ سے حرام کا سوال نہ کرے, حلال جس چیز کا بھی سوال کرے گا, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا, ہر دعا کو قبول فرما لے گا. اور اسی دن ہی قیامت قائم ہوگی. کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین, ہوا, پہاڑ, دریا ایسا نہیں ہے جو اس دن سے نہ ڈرتا ہو. تو یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرمان موجود ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بخشش کیے بغیر نہیں چھوڑتا, یعنی ہر اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے جو بھی اس دن میں اللہ سے تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہے. تو اگر تو آپ کو شیطانی خیالات وسوسے آتے ہیں, آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین مرتبہ پڑھا. 3 مرتبہ پہلے پڑھا تو آپ نے دائیں کندھے کی جانب ایسے تھو کر دینا ہے, مطلب کہ تھوک نہیں پھینکنی, بس تھو کر دینا ہے. پھر بائیں کندھے کی جانب آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر تھو کر دینا ہے. پھر اس کے بعد جو درود پاک کی تعداد بتائی ہے اس کے برابر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. تو یہ آپ کے عمل کا آغاز ہے. دیکھیں اگر عمل کا آغاز درست ہونا, کہتے ہیں اگر بنیاد ٹھیک ہو تو عمارت ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے. اگر آپ نے عمل کا آغاز اسی طرح کر لیا, اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو کر لیا, تو آپ کا آغاز اچھا ہوگا تو آپ کا اینڈ بھی اچھا ہوگا. ابتدا ٹھیک ہو تو اختتام بھی ٹھیک ہو درست رہتا ہے. تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا عمل کے بغیر, یعنی کہ نیت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں نماز پڑھتے ہیں, نیت نہ کریں تو ہمیں نماز کا فائدہ نہیں ہوتا, نماز نہیں ہوتی. اسی طرح روزہ ہے, روزے کی نیت نہ کی جائے تو روزہ نہیں ہوتا. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, نیت ضروری ہے. جو بھی دنیا کا کام کرتے ہیں اس میں نیت ضروری ہے. تو یہ عمل جب کرنا ہے اس میں نیت ضروری ہے. نیت کرنی اللہ کی رضا کے لیے, میں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں یہ عمل کر رہا ہوں, میری فلاں حاجت ہے, میں چاہتا ہوں مجھے پورا سال اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں. اس نیت کے ساتھ عمل کو کریں کہ مجھے کبھی بھی کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے, میرے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں زندگی کی وہ ساری ختم ہو جائے. اب آپ نے نیت کرنے کے بعد یہ اس طرح اپنے عمل کا آغاز کرنا ہوگا کہ درود پاک پڑھا آپ نے, اس سے پہلے جو میں نے ولا حول ولا قوت کا بھی پڑھا, اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ شریف قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی سورت ہے, یعنی کہ الحمد شریف بھی جس کو کہتے ہیں. یہ تقریباً ہر بچے بوڑھے جوان کو آتی ہے, چھوٹے بڑے سب لوگوں کو یہ سورہ مبارکہ آتی ہے. اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راہیں کھولتا ہے اور ایسی چیزوں سے اس بندے کو نوازتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ حیران ہیں اس سورہ مبارکہ کی برکتوں کو دیکھ کر, کیونکہ یہ سورت وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پورے قرآن میں اور اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں
نازل ہوئی ہیں، کسی بھی کتاب میں اس جیسی صورت نہیں نازل ہوئی۔ صحابی رسول ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رسول تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے، اسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کو سننے لگے۔ صحابی نے سورت مکمل کی تو پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی القرآن مثلہ، اس جیسی سورت قرآن میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسی سورت ہے کہ اس سورت کی فضیلت کے کیا ہی کہنے ہیں، 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہر نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں، یعنی کہ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہر کام تو اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا ثواب اس کو 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کا ایک رکوع ہے، یعنی 7 آیات ہیں، اس کے 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ تعداد جو آپ کو میں نے بتائی ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ اور تعداد میں اگر دیکھیں ایک سوئی ہوتی ہے نا، اس کا ایک دندہ توڑ دیا جائے تو وہ کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر عمل کے اندر کمی پیشی یا اضافہ کر لیا جائے اپنی منمانی سے، تو پھر اس کا بھی فائدہ اس بندے کو اس قدر نہیں ہوتا جتنا کہ، ہاں البتہ ثواب تو مل جاتا ہے نا، لیکن وہ برکتیں وہ فضیلتیں اس بندے کو نصیب نہیں ہوتی جو بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کی نسبت آقا علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے بھی اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، اور اسی طرح اس مہینے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی ہر دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے اس بندے کو عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ اب آپ رحمت کے سمندر میں ہیں، اور آپ آج اس مہینے کی ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس میں دن اور رات کی فضیلت کا اس قدر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود اس رات کی خواہش کرتے رہے، اور یہ وہ رات ہے جس کی بہت سارے لوگوں نے تمنا کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بزرگ فرماتے اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں، اوقات کو بعض پر فضیلت دی ہے، جس طرح بعض رسولوں کو، امتوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تاکہ لوگوں کے نفوس اور قلوب میں ان دنوں اور راتوں کا احترام پیدا ہو، عبادت کرنے کے ساتھ ان کو زندہ کرنے کا لوگوں میں شوق اور ذوق پیدا ہو، مخلوق ان کے فضائل میں زیادہ سے زیادہ رغبت رکھے۔ بہرحال نیکیوں کا بڑھ جانا اس مہینے کے اندر خاص اللہ تعالیٰ کی عطیات اور اختصاصات ربانیت میں سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل اس قدر بندوں کے اوپر برستا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جتنا اس کے بندے اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس طرح آپ نے پڑھا۔ دیکھیں ہر بار جب آمین بھی ساتھ پڑھیں گے نا، تو آمین کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرماتا ہے۔ اس کے 4 حرف ہیں آمین کے، اور اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات ہے۔ کہتے ہیں ہر ایک آیت ایک دن کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ بدل بدل کر وہی دن آنے ہوتے ہیں، تو ہر ایک دن کے لیے اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ بندے کو مالا مال کروا دیتی ہے، اور ہر مشکل سے نجات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس کو پڑھنے والا شخص اس کی 7 نسلوں کو بھی اللہ تعالی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، میں اس سورہ مبارکہ کو الحمدللہ، مجھے اس بات پر فخر ہے، میں اس کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھنے کا معمول ہے، اور مجھے کبھی بھی زندگی میں کبھی گھاٹا نہیں پڑا، ہمیشہ نفع ہی ملا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی سورت کی برکت ہے، کیونکہ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سورت فاتحہ کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے، تو اللہ اس کو خزانے عطا فرماتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ
آپ کو بتائی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر دوسری سورت، اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ کے کرم کا ذکر ہے، رب العالمین کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد والی جو سورت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے زیادہ تعداد، دیکھیں یہ مختصر سا عمل بھی ہے لیکن سادہ بھی ہے، ہر ایک کے کرنے والا ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ایسی ایسی راتیں اور ایسی ایسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزے کی حالت میں مسجد میں رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر، دیکھیں میں یہ واقعہ بھی بتانے لگا ہوں، اس کے اندر باقی چیزیں بھی بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پھر اسی طرح اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جائیں گے، اللہ کا کرم برسے گا، اللہ کا فضل ملے گا۔ جس کو اپنے گھر کی ضرورت ہے اس نیت کے ساتھ کرے تو اللہ اس کو اپنا گھر عطا فرمائے گا، جس کو دولت کی ضرورت ہے اس نیت کے ساتھ کرے تو اللہ دولت عطا فرمائے گا، جس کے پاس گاڑی بنگلہ جو کچھ بھی نہیں ہے، جو کروڑوں لینا چاہتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کو کروڑوں عطا فرمائے گا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ کون سی نیت کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے اور رب کے خزانوں سے مال و دولت حاصل کرتا ہے، کیونکہ آج کے دن میں حضور کا فرمان ہے کہ اس میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ مسلمانوں کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اس دن میں مرتے ہیں اللہ انہیں فتنہ قبر سے محفوظ فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں فرحت اور راحت اور سکون عطا کیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کو عید کا دن، خوشیوں کا دن کہا گیا ہے۔ اس لیے جو خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے اس بندے کو چاہیے آج اس عمل کو کر کے پوری زندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے خوشیاں مانگ لے تو اللہ اس کو خوشیاں، جو دعا ہے اسی کے مطابق مانگتے جائیں گے تو رب آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ ہر مانگنے والی کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ اخلاص شریف، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اس کے بعد جو اسم مبارک ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر خاص جو لفظ میں بتاؤں گا جس کے ذریعے بندہ رب کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے اللہ اس کا وہی سوال پورا فرما دیتا ہے، وہ بھی اسم مبارک بتاؤں گا جس کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا آج کے دن آپ نے صرف 3 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پکی سچی گناہوں سے توبہ کر لینی ہے کہ یا اللہ نہ حرام رزق کماؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، نہ ہی کبھی اس کے قریب جاؤں گا۔ تو آپ نے اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جب اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت پہلے دن ہی، یعنی کہ کوئی گھنٹے سال مہینے لگیں گے آپ کو نہ، اسی وقت جب بھی یہ عمل پڑھیں گے تو اسی وقت اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جائے گی۔ تمام حاسدین کہتے ہیں حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو بس بندہ یقین کامل کے ساتھ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو آج خالی نہیں لٹاتا۔ وہ خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی صحت مانگنے والا اس کو صحت عطا فرما دی جائے، ہے کوئی بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا اس کو، یعنی کہ جو جس کے قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب سورۃ اخلاص کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسی طرح آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑے متعجب ہوئے، بڑا تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی عیسیٰ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرماؤں؟ وہ چٹان پھٹ گئی۔ حضرت تو اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جن کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، ان کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگور ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بزرگ کو اس حالت میں دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟
تو بزرگ نے عرض کیا یہ ہر روز کا میرا رزق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کتنے عرصہ سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا 400 سال سے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ کیا تو نے اس سے بھی کوئی افضل مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اگر کوئی شخص حضور کی امت میں سے شعبان المعظم کے ماہ میں جو ہے وہ اس طرح عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو رات آنے والی ہے اس رات کی عظمت اور فضیلت کو سمجھے، جو 15 شعبان جس کو کہتے ہیں، اس رات کو عبادت کریں، 2 رکعت کم از کم نماز نفل پڑھیں جو میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور اس کے آپ کو پھر 400 سال کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے شب برات میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں اگر کسی بندے کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں ہو تو اللہ تعالیٰ مٹا کر نیک بختوں میں، سعادت مند لوگوں میں لکھ دیتا ہے، اس لیے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، مقدر کھل جاتا ہے۔ تو دوستو یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہوگی صرف 100 مرتبہ، اس طرح آپ کی 100 بار بسم اللہ بھی ہو جائے گی اور یہ سورت بھی 100 مرتبہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے درمیان میں وقفہ نہیں دینا، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ جب عمل شروع کر لینا ہے تو پھر عمل کو مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے بات کرنی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے اور شب برات میں بھی ہماری دعا ہوگی۔ جو شخص ان دعاؤں کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو آپ نے دوستو اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اب یہ تیسری چیز میں بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو خاص اسم مبارک بتاؤں گا جس کو آپ نے اپنی دعا میں مانگنا ہے، دعا میں اپنے شامل کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ہر سائل جو بھی سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، عرض کرنے والا رب کی بارگاہ میں، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب یہ عمل رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں جمعہ کے بعد کریں تو آپ کو اس عمل کی 100% کامیابی ملے گی، ورنہ کسی ٹائم بھی کر لیں، ہر رات بھی برکت والی ہے، دن بھی برکت والا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک ہے جس کا مطلب ہے قبول کرنے والے۔ پہلی 2 چیزوں میں رزق بھی تھا، عزت بھی تھی، تسخیر بھی تھی، جو 2 چیزیں بتائیں۔ اب تیسرا ہے یا مجیبو، اس کا مطلب ہے قبول کرنے والے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اس کو آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے، آپ اللہ کی امان میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو یہ چیز لکھ لیں یا لکھوا لیں، لیکن عمل کرنے کے بعد ہی لکھنے لکھانے کا کام آپ نے کرنا۔ یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو، اس کا مطلب معنی ہے اے قبول کرنے والے۔ تو کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ کون ہے جو اس کو پکارے اور وہ اس کی ہر پکار کو سن لیتا ہے؟ اس لیے اللہ مجیب ہے کہ وہ اپنے ولیوں کو اپنا بنا کر ان کی ہر صدا پر لطف و کرم کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ اپنے فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ آج اللہ تمہاری لاج رکھے گا اگر آپ اس طرح اس کی بارگاہ سے مانگیں گے۔ شادی کی دعا کریں، عمر میں اضافے کی دعا کریں، اچھے رشتے کی دعا کریں، دعاؤں کی قبولیت کی دعا کریں، قید سے رہائی کی دعا کریں، ناراض بیوی کو واپس لانے کی دعا کریں، مطلب دنیا کا جو بھی حلال مقصد ہے اس کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دوستو اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لکھ کر پاس رکھ لینا ہے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے، اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر یا سجدے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرح، اور سجدے جا کر، اس طرح 2 طریقے ہیں دعا مانگنے کے، جو آپ کو آسان لگے اس طرح مانگنا ہے۔ لیکن جب دعا مانگنی تو یہ الفاظ کہنے ہیں یا ارحم الراحمین، میرا فلاں مقصد ہے تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ جب اپنے خاص مقصد کا ذکر کرنا ہے تو یا ارحم الراحمین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی پھر آپ کو غلامی نہیں کرنی پڑے گی، اللہ بے نیاز فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔